بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غام صاحب، آپ کے وقت کا ہے تو لطیفہ ہی آج چل رہا ہے فیس بک پہ کہ کسی نے کہا کہ آپ سے پہلے تو نظریاتی اختلاف تھا، لیکن جب سے آپ کی یہ رائے سنی کہ جنت میں حوریں بھی نہیں ملیں گی تو وہ اختلاف تو ختم ہو گیا، لیکن اب بات ذاتی رنجش اور اناد تک آ گئی ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے غام صاحب، تفنن برطرف، کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، روایات کو پڑھتے ہیں تو یہی تاثر سامنے آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو دنیا میں جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہو انعام کے طور پر حوریں دے گا۔ قرآن نے کہا ایسی مخلوق ہوگی جس کو کسی جن و انس نے نہ چھوا ہو۔ حدیث میں آتا ہے زعفران اور کستوری سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہوگی۔ تو آپ کا جو نقطہ نظر ہے، اور بعض باقی اہل علم مثلا مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے کہ وہاں پر جو حوریں ہیں وہ دنیا ہی کی بچیاں ہوں گی، خواتین ہوں گی، تو بات اصل میں کیا ہے اور یہ ایک منفرد رائے آپ کے یہاں سے کیوں سامنے آئی؟ میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، صرف اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حور کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے۔ حور اصل میں حورا کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جب آپ عورتوں کی صفات بیان کرتے ہیں تو آپ گوریاں کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی جنت کی عورتوں کی بہت سی صفات بیان کی ہیں، کوائبہ، ترابہ، حور عین، یہ جتنی صفات ہیں یہ بالکل اسی طرح بیان کی گئی ہیں جیسے ہم مثلا اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ آہو چشم ہے، عارض و رخسار کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح رنگ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو رنگ کا ذکر کرتے ہوئے یہ گوری یا گوریاں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اتنی بات ہے جو میں نے اپنی تفسیر میں بھی کہی ہے، مختلف گفتگوؤں میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں چونکہ یہ لفظ رائج ہو چکا ہے تو اس لیے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے مراد لازماً کوئی الگ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کیا نعمتیں دے گا وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ جو نعمتیں آپ کو دے، جو نعمتیں عورتوں کو دے، وہاں تو یہ کہا گیا کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے مل جائے گا۔ تو ہمارے بہت سے اہل علم بھی یہی رجحان رکھتے ہیں، جیسے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا آپ نے حوالہ دیا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اغلب یہی ہے کہ یہاں بہت سی ایسی معصوم بچیاں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے والدین شاید جنت میں نہ جا سکیں، ان کو اللہ تعالیٰ حوروں کی صورت دے دے گا، گویا ایک نیا انشاء ہوگا، نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب نئے سرے سے بنیں گے۔ اس وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کسی جن و انس نے چھوا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قالب وہاں بنے گا، جو جسم وہاں دیا جائے گا، اس کو کسی نے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔